جب، یہ بھی سینکڑوں دفعہ آئے گا. از و ازا. وَإِذَا لَقُوا، لقا سے ہے. لقا اردو میں ابھی کیا ہو گیا؟ ملاقات. اردو میں جو ملاقات اسی لقا سے بنا. وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں. الَّذِينَ آمَنُوا، الذی کی جمع الذین کئی دفعہ آیا قرآن مجید میں، بہت دفعہ آتا ہے. اذا لقوا الذین آمنوا، آمنوا مطلب ایمان والے، ہم لوگ سب. قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں. ویسے لفظ ہے انہوں نے کہا، لیکن کوئی بات اتنی شور ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ماضی کا جملہ استعمال ہوتا ہے. حال کے لیے ماضی کا جملہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اتنا شور ہے کہ وہ کہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب وہ ملاقات کرتے ہیں آمنوا ایمان والوں سے. قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا. آمن ایمان، امن ایمان سے ہے، اور نا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، وہ پھر آیا. دیکھیں قرآن میں جو یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، تو اس لیے آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ کو عربی بالکل آ جائے گی قرآن مجید کی بہت آسانی سے. اور جب خلو اردو میں کیا ہے؟ خلوت. اور جب تنہائی میں ملتے ہیں کس سے؟ الا شیاطینہم، شیاطین شیطان کی جمع ہے. ہم سے الا، چونکہ حرف جر ہے جو پیش کو زیر میں بدلتا، ورنہ شیاطون ہم ہوتا، لیکن الا کی وجہ سے شیاطینہم ہو گئی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے یعنی انسانی شیطانوں سے ملتے ہیں. قالوا، وہ کہتے ہیں انا، بے شک ہم، انا نا ہم، معاکم. ماں بھی اردو میں ہے، ہم کہتے ہیں نا ماں فیملی آئے یعنی ساتھ. کم، کا کی جمع کم، جیسے السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پہ. اگر ایک بندہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں السلام علیک. عربی اکثر کہتے ہیں السلام علیکم، اور لیکن چونکہ انسان کے علاوہ جن بھی ہوتے ہیں فرشتے، تو عام طور پہ ہم کم ہی کہتے ہیں. تو قالوا انا معکم، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی جب اپنے یہود و نصارہ ہندوؤں سے ملتے ہیں جو اسلام دشمن لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انا پھر وہ ہے بے شک، ما جو، نحنو مطلب ہم، اسی سے نون آیا، الف میں نون ہم. نحنو ہم، مستہزئون، میم کا مطلب آپ کو پتہ ہے والا، محمد حمد والا. سین تے کا مطلب ہے چاہنا. خضوا کا مطلب ہے جوک کرنا، مذاق کرنا. انما نحنو، ہم تو مذاق کر رہے تھے مسلمانوں سے جو کہتے ہیں جا کے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اسلام کے بڑے علمبردار ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں یار ہم ان کو تو گولی دے رہے تھے، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں. انما نحنو مستہزئون. جو اس رکوع کی جو پہلی آیات ہے نا، وہ پکے کٹر منافقوں کے بارے میں. کٹر منافق جو ان اندر سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، لیکن پریٹینڈ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے اسلام کے مبلغ ہیں، ہم تو بڑے اسلام کے نمبردار ہیں، فلاں ہیں ڈمکا ہیں. لیکن اندر سے وہ جب اپنے یہود اور ہنود اور دوسروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار ان سے تو ہم جوک کر رہے تھے نا، بڑی تقریریں جھاڑیں، تو اس سے اب سیریسلی نہ لیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے سر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ ایسے ہمیشہ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اور آج بھی ہیں بے شمار لوگ. اللہ، بے شک، لیکن اللہ پر پیش ہے نا. جب بھی جس لفظ کے ال ہوگا اس پہ ایک پیش آئے گا، اگر ال نہیں ہوگا تو دو آئیں گے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ. اور اللہ کا مطلب کیا بتایا تھا آپ کو؟ ال اور الہ سے مل کے بنا یہ لفظ. ال کا مطلب ہے تمام، اور الہ کا مطلب ہے خدا، یعنی تمام کا تمام واحد خدا اللہ ہے. اللہ کے لفظی مطلب کا بھی یہ ترجمہ ہے. اور یہ یہودی جو عرب یہودی تھے اور عرب کرسچن، وہ ہمیشہ اللہ ہی یوز کرتے ہیں. آج کی بھی بائبل اگر آپ دیکھیں گے، عربی بائبل یا اردو بائبل، تو اس میں بھی اللہ لکھا ہوگا خدا کے لیے، ٹھیک ہے نا. اللہ یستہزی، یا کا مطلب وہ، الف کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم، یا کا مطلب وہ. تو یہ لفظ پہلے آیا استہزاء، یعنی مذاق کرنا. وہ تو کہتے ہیں مذاق کر رہے تھے مسلمانوں سے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یستہزی، اللہ مذاق کر رہا ہے. استہزئ بہم، ان کے ساتھ، یعنی ان منافقوں کے ساتھ اللہ ایکچولی مذاق کر رہا ہے. اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ورنہ اللہ کو تو پتہ ہے یہ کیا فراڈ کر رہے ہیں نا. تو اللہ تو اسی وقت اگر ان کی رسی کھینچ لے تو اسی وقت یہ گر جائیں گے نا، مر جائیں گے. تو لیکن اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم، بی کا مطلب ساتھ، یہ بھی واحد عربی لفظ ہے، ورنہ یہ بہم ہوتا، یہ حرف جر ہے،
تو ہم کو ہم میں بدلا بہم، و اور اردو میں بھی ہے و، یا مدہم، یا کا مطلب وہ، مدہ کا مطلب پھیلانا، رسی دراز کرنا، وہ یا مدہم، اللہ ہم کا مطلب وہ لوگ، اللہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے. ان کو اپنے گندے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں. دیکھو ہم نے کیسا الو بنایا، ہم نے ایسا مذہب کارڈ یوز کیا نا، ان کی ایسی کی تیسی کر دی، یعنی کہ مذہب کو یوز کر رہے ہیں. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اصل میں ان کی رسی دراز کر رہے ہیں. یہ مدہم فی، مطلب فی کا مطلب میں، یہ بھی حرف جر ہے. طغیانہم، طغیان کہتے ہیں، طغیانی اردو میں بھی ہے، سیلاب، طوفان. ان کی جو یہ سیلاب یعنی ان کی جو طغیانی ہے، سرکشی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رسی اس میں دراز کر رہا ہے. یا مہون، یا کا مطلب وہ، مہون کا مطلب ہے بھٹکنا. اپنے سیلاب میں، اپنے طوفان میں یہ لوگ بھٹک رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا جیسے سیلاب جا رہا ہے اس میں بندہ گر جائے، اس کے اندر بہتا ہوا جا رہا ہے، تو یہ اپنے خوش ہو رہے ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمانے، اولئکا، اولئکا کل بھی آیا تھا، ذالکا کی جمع ہے، ذالکا کی جمع یہ قرآن میں تو بہت دفعہ آتا ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا، اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. انہوں نے خرید لی، منافقوں نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی تھا. وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کے لوگ اس کو بادشاہ ڈکلیئر کرنے والے تھے. اور وہ کیا کرتا تھا، گندا طائفوں کا کاروبار کرتا تھا. جب رسول پاک، وہ دو قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ، ان کو پتا تھا کہ نبی آنے والے ہیں، یہودیوں نے ان کو بتایا تھا. تو انہوں نے جا کے مکہ میں رسول پاک سے ملاقات کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ گئے کہ نبی تو آ گئے، تو انہوں نے فوراً اس پہ ایمان لے آئے. تو اس طرح عبداللہ بن ابی کے کنٹرول سے باہر ہو گئے. اب وہ پہلے تو وہ تھا نا، تذبذب میں تھا، لیکن بدر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے ایسی فتح دی، 1 سال بعد ہی، ہجرت کے 1 سال بعد، کہ پہلے تو کہتا ہے کوئی چیز نہیں ہے تو ابھی ختم ہو جائیں گے. تو اب اس کو لگا کہ مسلمانوں میں طاقت آ گئی ہے بہت زیادہ، تو اب اس میں مفاد ہے کہ ان کے ساتھ مل کے رہو. اوپر سے نا، اوپر سے کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، اور اندر سے پھر دشمنوں کے ساتھ ملے رہو. تو یہ انہوں نے کیا، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کر رہے تھے. تو یہ آیات اس تناظر میں، لیکن یہ ہر زمانے کے لیے، قرآن کی آیات ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی ایک وقت کے لیے. تو ان لوگوں نے کیا خرید لی، دلالہ، جیسے دالین کہتے ہیں، دالین، دالین دلہ کا مطلب ہوتا ہے دال لام لام، دعات سے، دال سے نہیں، دلہ. انہوں نے گمراہی خرید لی، بالہدا، ہدا ہدایت. تو ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ان کا مفاد تھا کہ مسلمان اچھی طرح ہوتے، انہوں نے وہ چھوڑ کے انہوں نے گمراہی خرید لی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما، پھر نہیں، فاق پھر، ماں نہیں. ماں کے 3 مطلب ہوتے ہیں، جو نہیں اور کیا. فما پھر نہیں، ربیحت، ربیحت کا مطلب فائدہ. تو فائدہ نہیں دیا، کس چیز نے فائدہ نہیں دیا، تجارتہم، تجارت اردو میں بھی ہے، لین دین کرنا، تجارت. انہوں نے یہ تجارت کی کہ اب ہدایت تو بیچ دی اور اس کے بدلے کیا لیا، گمراہی لی. اللہ نے کہا اس کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وما ربحت تجارتہم وما کانوا، وا اور یا ماں نہیں کے مطلب ہے، کانو کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے، تھا بھی ہوتا ہے. کانو تھے یا ہیں، محتدین، میم والا، اور یا ہدا ہے اصل لفظ، تے بیچ میں آیا. تے اکثر اس وقت آتا ہے جب 2 لوگوں کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہو، جیسے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، صبر کی نصیحت. تو یہ لوگ ہدایت پہ نہیں ہے. اللہ نے ان جو کٹر منافق ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے وہ دے دی ہدایت اور اس کے بدلے خرید لی، کیا سودا کیا، دنیا میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، لیکن اپنی پوری آخرت کی زندگی تباہ کر لی. اللہ فرما رہے مثلہم، مثل اردو میں بھی مثال، مثلہم ان کی مثال ایسی ہے، ان کی مثال، ان کی مثال کا مثلی، کا شروع میں آئے نا، اس کا مطلب جیسے کہ، جیسے کہ. مثل الذی، اس شخص کی مثال، استوقد نارا،